صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ الرحمن اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھاتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا، اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں۔ آپ مسجد میں بھی آئے، جماعت بھی پائی، وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی، تسبیح بھی کی، دعا بھی کی، قراءت بھی کی، قرآن بھی پڑھا، لیکن آپ کا قرآن پڑھنا اگر درست نہ ہو، نماز پڑھنا درست نہ ہو، نماز کے اذکار درست نہ آتے ہو، نماز کے مسائل درست نہ آتے ہو، کیونکہ نماز کے مسائل جن کا سیکھنا ضروری اور جن پر عمل کرنا ضروری تھا ہم ان سے دور رہ گئے۔ تو نماز سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے اور اس کی برکتوں اور بہاروں کو سمجھیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ فیضان سنت صفحہ نمبر 1460 پر ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں۔ چنانچہ صوبہ پنجاب کے مقیم ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح تحریر دی کہ میں فرنگی فیشن میں لتھڑی ہوئی گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا، بری صحبت کے باعث معاذ اللہ عز و جل شراب پینے کا بھی عادی ہو چکا تھا، حالت یہاں تک پہنچی کہ نماز جمعہ تک نہ پڑھتا تھا، اور میں قرآن پاک کا حافظ تھا مگر کم و بیش 12 سال سے قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھا تھا، جس کے باعث تقریباً قرآن پاک مجھے بھلا دیا گیا تھا۔ بہرحال زندگی کے دن غفلت میں گزر رہے تھے کہ اتنے میں نصیب جاگے اور ایک با امامہ اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن اخلاق اور شفقت بھرے انداز سے میں بڑا متاثر ہوا۔ انہوں نے مجھے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بین الاقوامی 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ میں بے روزگار ہوں، معاشی طور پر حالات جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ انہوں نے نہایت ہی اپنائیت کے ساتھ حوصلہ دیا اور میرے ٹکٹ کا انتظام کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل اس طرح میری سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری ہوئی۔ وہاں کے روح پرور منظر اور سنتوں بھرے بیانات اور رکت انگیز دعا نے الحمدللہ عز و جل میری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ جب میں اجتماع پاک سے لوٹا تو میرے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ پھر میں نے عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ مدنی ماحول سے وابستگی کی برکتوں سے میں نے بلایا ہوا قرآن پاک بھی حفظ کر لیا، بلکہ وہ شخص جو شرابی تھا، جمعہ نہ پڑھتا تھا، رب قدیر کے فضل، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیضان اور امیر اہل سنت کی اس دعوت اسلامی کے نظام کی برکت یہ ہے کہ وہ شخص جو جمعہ نہ پڑھتا تھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ 7 سال تک میں نے امامت کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ عز و جل تا دم تحریر دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے حساب سے مجھے پنجاب مکی کی مجلس میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے خدمت کی سعادت حاصل ہے۔
گناہگارو آؤ، سیاکارو آؤ، گناہوں کو دے گا چھڑا مدنی ماحول، پلا کر مئے عشق دے گا بنا یہ تمہیں عاشق مصطفیٰ مدنی ماحول۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔